غازہ، سیریا، عراق اور اب ایران اکیلا کھڑا ہے. ہر کسی کے دل میں نا ایک فطری سوال اٹھتا ہے، 50 سے زیادہ مسلم کنٹریز کہاں ہیں؟ ایٹمی طاقتیں کہاں ہیں؟ فوجیں کہاں ہیں؟ اربوں ڈالر دفاعی بجٹ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھ کر نا بہت تکلیف ہوتی ہے. اور جب درد ہوتا ہے تو درد انسان کو سوال کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جیسے آج میں مجبور ہوں سوال کرنے پہ. لیکن جذبات سے ہٹ کرنا تھوڑی دیر کے لیے لاجیکل سوچتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر جذباتی بات کریں گے. کیا ہم خود تیار ہیں وہ قیمت ادا کرنے کے لیے جو ایک عالمی تصادم مانگتا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم معاشی پابندیاں جھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر صرف ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور لڑے اور ہم صرف تماشا دیکھیں جیسے ہم دیکھتے ہیں؟ کیا دنیا صرف مذہبی نعروں پر چلتی ہے یا پھر مفاد پر چلتی ہے؟ ہر ملک کی جو سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی سرحد، اپنی معیشت اور اپنی بقا، سروائیول. انٹرنیشنل پالیٹکس کا نا ایک ہی اصول ہوتا ہے، اسٹیٹ جذبات پر نہیں چلتی ہے، وہ مفاد سے فیصلے کرتی ہے. جو بھی سپر پاور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا. وہ معاشی پابندیاں بھی جھیلتا ہے، تنہائی بھی جھیلتا ہے، انٹرنل انسٹیبلٹی بھی جھیلتا ہے. تو کیا کوئی ایک مسلم کنٹری بھی اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. کیا ان کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ وہ یہ سب کچھ جھیل سکیں؟ کیا ان کی سیاسی قیادتیں اپنی آواز بلند کر سکتی ہیں؟ کیا ان کے اندرونی حالات مستحکم ہیں، یا وہ بھی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا پھر اندرونی فرقہ واریت اور سیاسی کمزوریوں کا شکار ہیں؟ یہ تلخ حقیقت ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو میجورٹی پاور رکھتے ہیں لیکن معاشی خود مختاری نہیں رکھتے ہیں، اور جس کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہو یا فیصلوں کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہو، وہ نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود بھی، نیوکلیر بم رکھنے کے باوجود بھی بہت کمزور ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہیں. تو کیا ہم جنگ چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے شہروں کو بھی اسی حال میں دیکھنا چاہتے ہیں جو آج کل دوسرے ملکوں کے شہروں کا ہوا ہے، یا پھر صرف ہم سوشل میڈیا پر غصہ نکال کر خود کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے عقل مندی سے اگر سوچا جائے نا، تو عقل مندی اس میں ہوتی ہے کہ کسی بھی بڑی طاقت سے لڑنے سے پہلے نا ہمیں اپنے ملک کو اندر سے مضبوط کرنا ہوتا ہے. معیشت مضبوط کرنی ہوتی ہے، تعلیم، تحقیق، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، فرقہ واریت ختم کرنا ہوتا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہوتا ہے. کیونکہ کمزور قومیں جو ہوتی ہیں نا، وہ صرف جذباتی تقریریں تو کر سکتی ہیں، فیصلہ صرف طاقتور قومیں کرتی ہیں. That's it. اس سے آگے کچھ نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں نا تقریباً 2 ارب لوگ ایسے ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں اور ایک نبی کے پیروکار ہیں، لیکن آپس میں ایک نہیں ہیں. یہ تلخ حقیقت ہے، مگر یہ حقیقت ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف تب متحد ہوتے ہیں جب جذبات عروج پر ہوتے ہیں. اگر آپ ابتدائی اسلامی تاریخ بھی دیکھیں نا، تو مکہ کے دور میں مسلمانوں کی تعداد اور طاقت کے لحاظ سے وہ دونوں بیچارے کمزور تھے، سب کمزور تھے. اس لیے انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم بھی ہوئے، طائف میں پتھر بھی کھائے گئے، مارے گئے، گالیاں بھی دی گئیں، اور سماجی بائیکاٹ بھی ہوا، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ اس دور میں زیادہ تر صبر اور درگزر کا راستہ اختیار کیا گیا کیونکہ طاقت نہیں تھی. لیکن جب ہجرت ہوئی، مدینہ میں ریاست قائم ہوئی، طاقت آئی، تو پھر کسی کی کوئی غلطی برداشت بالکل نہیں کی گئی. ایک ہلکا سا شعر کوئی کہہ دیتا تھا نبی کے خلاف، گردن اڑا دیتے تھے اس کی. تاریخ گواہ ہے، جب اتحاد تھا، جب خلافت مضبوط تھی، کسی ایک جگہ پر بھی ظلم ہوتا تھا تو رد عمل پورے خطے سے آیا کرتا تھا. تاریخ کو اگر ایمانداری سے دیکھا جائے نا بھائی، ایمانداری سے، تعصب سے دور، تو جب مسلمانوں کی طاقت تھی نا، تو انہوں نے دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے زمانے میں مسلمانوں کی فتوحات شام، مصر، فارس تک بہت پھیل گئی تھی. اور پھر دوران جنگ، وہ کون سی جنگ ہوئی تھی؟ یموک اور جنگ قادسیہ جیسے بڑے بڑے مارکے ہوئے تھے، جیتے تھے، جنہوں نے اس وقت کی بڑی بڑی غیر مسلم طاقتوں کو کمزور کر دیا تھا. اس کے بعد یہی سلسلہ آگے بھی جاری رہا. محمد بن قاسم نے کیا کیا تھا؟ طاقت کے زور پہ ہی بر صغیر میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی نا. تاریخ پڑھیں آپ. اس کے بعد پھر یہ طارق بن زیاد اسپین تک پہنچے، لشکر لے کر پہنچے تھے نا، اندلس میں حکومت قائم کی. محمد، وہ جو محمود غزنوی تھے، انہوں نے بھی بر صغیر پہ بارہا حملے کیے تھے، طاقت کے زور پہ کیے تھے. اس زمانے میں بھی نا دنیا کا ایک ہی اصول تھا بھائی، اور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو سرحدوں کے باہر تک لے جاتا ہے. یہی کام رومی اور فارسی سلطنتوں نے بھی کیا تھا. اور جب مسلمان طاقتور ہوئے تو پھر انہوں نے بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنی موجودگی قائم کی. لیکن جب نا اندرونی تقسیم بڑھ گئی، پھر بیرونی طاقتوں کو راستہ مل ہی گیا. پھر ظاہر سی بات ہے آج دل دکھتا ہے، لیکن صرف دکھ سے تو فیصلے نہیں ہوتے ہیں نا. سوال حکومتوں سے تو بنتا ہے، سوال افواج سے بھی بنتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن سوال ہم سے خود سے بھی بنتا ہے نا. کیا ہم خود تیار ہیں؟ ہم
اپنی ریاست اور اپنی سیکیورٹی ایجنسیز پر تنقید کر رہے ہیں, جو کہ بالکل درست ہے, تنقید کرنی چاہیے کہ اگر وہ کسی مظلوم کو بچا نہیں سکتے ہیں تو کم از کم ظالم کے ساتھ تو کھڑے مت ہونا یار. کم از کم یہ تو کہہ دینا کہ ہم کسی دوسرے کی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن یہ کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں, کیونکہ جس ایک مرد مجاہد نے نا انٹرنیشنلی کھڑے ہو کر فورم پہ کہا ہے نا کہ میں کسی دوسرے کی لڑائی میں اپنے ملک کو نہیں کو دعاؤں گا, آج وہ بیچارہ 2-2.5-3 سالوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. تقریر بہت لمبی ہو گئی ہے, پھر سے میں کیا کروں یار, 6 منٹ تو پہنچ گئی ہے. پتہ نہیں آپ لوگ اتنی لمبی تقریریں سنتے ہیں نہیں سنتے. یہ میں نے جو تاریخ بیان کی ہے یہ تاریخ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کتابوں میں درج ہے. آپ اسے کبھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کو بلا وجہ ڈٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اندر ہی اندر طاقتور بنیں اور اس کے بعد پھر مزہ چکھائیں. جیسے سنت سے بھی صاف ظاہر ہے, مدینہ کی زندگی الگ ہے اور مکہ کی زندگی الگ ہے. مکہ میں بہت برداشت ہے, مدینہ میں طاقت تھی.